پڑے تو مجھے سوال بنائیں۔ سوال میرا یہی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے اور اس کو وہ غلط مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ میں یہ نہیں ابھی بولا، میں نے ایک آیت پڑھی ہے حتیٰ مطلع الفجر. اب حتیٰ جو ہے وہ 17 میننگز دے رہا ہوتا ہے، ہر اچھا جگہ پہ الگ حتیٰ ملے، کہیں جگہ تو پہ آپ حتیٰ کے ترجمہ بعد پڑھیں نا بس اس کا، آپ تفسیر نہ پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں بس اس کا۔ ترجمہ کیسے؟ اب مجھے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انجینئر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں ان سے پوچھ کے چلے کہ میں آپ کا حتیٰ سوال مطلع نوٹ کر الفجر. لیتا ہوں۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، میرے کہنے کے جی مطابق نہیں، اگر وہ بھٹک جی جاتا ہے جی تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، چلے میں نے آپ کا جی. سوال نوٹ کر لیا اور انجینئر اس کی صاحب۔ دلیل، میں دوسری قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. تو یہ اس کی سپورٹیو ایک آیت ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو میری بات ہے. یہ قرآن سے ہی پڑھنے والا بھٹکتا ہے، قرآن سے بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے. یہ قرآن سے ہی پڑھنے والا بھٹکتا ہے، قرآن سے بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے. یہ قرآن سے ہی پڑھنے والا بھٹکتا ہے، قرآن سے بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اچھا، ایک اور بھائی آئے تھے جو شاید وہ انگلینڈ سے پڑھے ہوئے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں یا فائنانس کی فیلڈ میں تھے یا مینجمنٹ میں تھے. وہ کہہ رہے تھے میں درس نظامی کر رہا ہوں، میں اس ازل پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں چونکہ سب سے زیادہ صوفیزم ہے، بریلویت ہے، اس لیے بریلوی حق میں ہے. تو میرے بھائی آپ غلط ازل پہ پہنچے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر بریلویوں کی تعداد دیکھی جائے وہ کرسچنز کیتھولک سے بھی کم ہے اور ہندوؤں سے بھی کم ہے. تو آپ ان کو حق میں دے دیا. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا ہم کافر کو یہ کتاب دیں گے کہ اس کو پڑھ کے تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پڑھ سکتے ہو؟ وہ کہے گا پیچھے رکھو. نہیں، قرآن میں یہ آئی نہیں بات. قرآن میں یہ توبہ کرے آپ نے جو بات کی. اسی طرح آپ کو یہ بھی پٹی پڑھاتے ہیں جی وہ شیطان وہ جو گدھے پر کتابیں لا دیں تو قرآن کہتا ہے عالم نہیں بن جاتا. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا. سوال تھا چنا اور جواب ہے گندم. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چھوڑا گائیں تھلے تو ون وڑا داندے تھلے. یہ پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے. تو جس بندے کو سوال کا ہی نہ پتہ ہو اس بندے نے جواب کیا خاک دینا. سوال کی سمجھ بوجھ جو ہے اس کو جواب دینا، جس نے جواب دینا ہے تو کم از کم اس بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سوال کو بھی سمجھے. اب اس سوال میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ہے تعداد بریلویوں کی زیادہ ہے اس لیے بریلوی حق پر ہے. تو یہ سوال کا ایک مفہوم بنتا ہے. اور اس نے جواب میں آگے جواب جو دیا تھا وہ جواب اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو کرسچن جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ کثرت پر ہے، کرسچن کثرت پر ہے. تو اب کیا کرسچن حق پر ہوں گے؟ اب اس بیچارے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ سوال جو ہے مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں اس اعتبار سے سوال تھا. جب بریلوی کہا گیا تھا تو اب بریلوی جب اس نے کہا تو اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ اب ان تمام فرقوں میں چونکہ تعداد بریلویوں کی زیادہ ہے، چونکہ جس وقت کفار کے مقابلے میں تعارف کروایا جاتا ہے تو اس وقت مسلمان کا تعارف کروایا جاتا ہے. اگر کوئی کافر پوچھے تو تم کون ہو تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. جب ان فرقوں کے اندر کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں. اب ان سنیوں میں جس وقت جیلی لوگ پیدا ہو گئے اور جیلی سنی پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو سنی کہنے لگے، عقائد غلط لے کر درمیان میں شامل ہو گئے اور گھس گئے تھے، تو اس وقت جب تعارف کروایا جاتا ہے تو ساتھ ہم بریلوی کا تعارف کرواتے ہیں. تاکہ اب بریلویوں کی تعداد تو اس نے اپنی زبان سے مان لیا کہ بریلوی چونکہ ہیں وہ زیادہ ہے. اب میں آپ کو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ کثرت پر بھی ہوتے ہیں. جی جناب، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی کثیر ہوتے ہیں اور جو ہدایت پر آتے ہیں وہ بھی کثیر ہوتے ہیں. کیا تم نے اس قرآن پاک کی اسی آیت کے اندر غور نہیں کیا؟ اللہ پاک نے تو فرمایا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہدایت کے ساتھ کثیر کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ہدایت والے بھی کثرت والے ہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اب اس مثال، چونکہ پیچھے مثال کا ذکر کیا گیا تھا کہ مثال کا، تو اس مثال کے ذریعے سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ گمراہ ہوئے اور بہت زیادہ ہدایت پا گئے. یہ جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی
اور جو اللہ تبارک و تعالی مثالیں قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وہ مثالیں صرف عالموں کو سمجھ آتی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اب اس عالمون کا ترجمہ، یہ عالمون، عالمان، عالمون، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترجمہ فرمایا ہے، جو اپنا لفظ فرمایا عالمون کا، فرمایا ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور ان کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں، صرف عالم ہی سمجھتے ہیں. تو آپ بتائیے جو عالم نہیں ہوگا وہ جس وقت قرآن مجید پڑھے گا وہ گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے ہدایت پا جائیں گے، یہ پیچھے مثال کا ذکر ہے. تو یہ مثال جو جس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ گمراہ ہوگا، اور جس کو مثال سمجھ آتی ہے قرآن مجید کی آیت سے ہی اس کی تفسیر ہوئی. قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان مثالوں کو جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں یہ سارے نہیں سمجھتے، بلکہ صرف اسے علم والے یعنی عالم لوگ ہی جانتے ہیں، اسے عالم لوگ ہی سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے سورۃ العنکبوت، یہ آیت نمبر 43 ہے، اس کے اندر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو جب کہ دوسروں کو ترجمے کی ترغیب دی جاتی ہے اور خود جناب سورت جو ہے تفسیر ابن کثیر کے بھی حوالے پیش کرے گا، جناب ساتھ ساتھ دوسری تفسیروں کے بھی حوالے پیش کرے گا، اور ساتھ ساتھ پتہ نہیں کون کون سی ایسی باتیں جناب خود ہی دوسری کتابوں سے استفادہ لے کر بیان کر دیتا ہے اور دوسروں کو اس بات سے منع کرتا ہے، اپنی بات کی تائید کے لیے یہ سارے معاملات کر لیتا ہے. یہاں پر یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر کر دیا ہے کہ جو ہدایت پر ہیں وہ بھی کثیر ہیں، ان کی تعداد بھی قلیل نہیں ہے، ان کی تعداد بھی قلیل نہیں ہے، وگرنہ قرآن مجید کے ان لفظوں کا انکار لازم آئے گا. اللہ پاک نے تو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ارشاد فرمایا ہے. اب اس پر بھی خود اپنی طرف سے تعویلیں کرے گا. اب دیکھیے ہم اس پر بھی یہ بات بخوبی کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جناب والا کہ یہ جو گمراہی کی نسبت کی گئی ہے، یہ جو گمراہی کی، یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ خود قرآن پاک پڑھ لیں. ہم کہتے ہیں بغیر علم کے قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، بغیر علم کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی وما یدل بہ کثیرہ سے ہم یہ بات جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں. دیکھیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بغیر علم کے جو لوگ، یہ جو یدلو کی نسبت ہے ان لوگوں کی طرف کی ہے کہ جو لوگ بغیر علم کے اپنی جہالت سے جو ہے حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فرمایا کہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے، اپنے جہالت سے یعنی بغیر علم کے گمراہ کرے. بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. دیکھا جو بغیر علم کے پڑھتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ بہتان باندھتے ہیں. یہاں پر اللہ پاک نے واضح طور پر بغیر علم اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر 144 ہے. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ النحل ہے، اور یہاں پر بھی یہ پارہ نمبر 14 ہے اور جناب آیت نمبر 25 ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہاں پر بھی فرمایا اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں، جہالت بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں.
یہاں پر بھی بغیر علم کے، یہاں پر بھی دلہ یدلو کے نسبت جو ہے ان لوگوں کی طرف کر دی کہ جو لوگ بغیر علم کے حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، ان آیتوں میں واضح طور پر بیان کیا کہ جو بغیر علم کے پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جتنے بھی یہ دنیا میں لوگ ہیں کہ کیا یہ سارے کے سارے ان کے پاس علم ہے؟ ان کے پاس علم ہے؟ جب ان کے پاس علم نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پڑھیں گے اور کیسے سمجھیں گے؟ یہی سوال اس نوجوان کا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسے پڑھ لیتا ہے اور بغیر علم کے پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم بہت ساری مثالیں انشاءاللہ ایک دوسرا سیکشن رکھیں گے، اس میں انشاءاللہ ہم دوسرے سیکشن میں آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کریں گے۔ ہم نے قرآن مجید کی اب ایک نہیں دو نہیں متعدد آیات بینات پیش کی ہیں، اور قرآن مجید سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو ہدایت والے ہیں وہ بھی کثرت والے ہی ہیں، کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کا جواب آپ کو دینا آپ پر لازم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ویسے تو یہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھو جی وہابی لوگ یہ سنیوں پر فتوے لگا رہے ہیں، سنی شیعوں پر لگا رہے ہیں، شیعہ دیوبندیوں پر لگا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے پر فتوے کفر کے لگاتے ہیں، اور خود اتنی جلدی فتویٰ ایک نوجوان پہ لگایا جس نے یہ سوال کیا تھا، تو اس سوال کے جواب میں مرزا صاحب نے اتنا جلدی کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا، اور ساتھ ہی توبہ کا حکم بھی دیا کہ تم جو ہے توبہ کرو۔ اب یہ سوال جو ہے یہ کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو اس پر چونکہ اس نے کہا قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا، تو اب اسی ہم جب قرآن مجید کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اب دیکھو کہ گمراہی کی جو نسبت ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کی گئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ قرآن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر سمجھو کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کلام کو نہیں سمجھتا تو پھر گمراہ تو ضرور بے ضرور ہوگا۔ اگر اس کو قرآن کو سمجھے بغیر علم کے وہ حاصل کرتا ہے تو اس سے بھی گمراہی ضرور بے ضرور اس کو حاصل ہوگی، جبکہ ہدایت اس کو حاصل اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ اس پر دیکھیے ہم قرآن مجید کی متعدد آیات بینات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں گمراہی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اب بندہ جو بھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اسے کوئی بندہ بھی ہدایت نہیں دے سکتا، ایسے جملے آپ کو بارہا قرآن مجید میں نظر آئیں گے۔ میں مثال کے طور پر کچھ قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے سورہ زمر آیت نمبر 23 ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہ اسی سے ہی ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَن يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَن يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، يُضِلُّ بِهِ، اب یہاں پر یُضِلُّ کا لفظ ہے اسی سے ہی ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اب یہاں پر جو ہے اس گمراہی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو جب اللہ گمراہ کر سکتا ہے تو قرآن پڑھنے سے انسان کیوں نہیں گمراہ ہو سکتا؟ آگے آیت یہی سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 31 ہے 31، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہاں پر بھی جو ہے گمراہی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ جو ہے فاعل ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سورہ غافر ہے آیت نمبر 34 ہے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، یہاں پر بھی یدل کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس یدل فعل کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔
اسی طرح سورہ غافر ہے اور آیت نمبر 74 ہے، اس میں بھی کذالک یضل اللہ الکافرین، یہاں پر بھی یضل جو ہے اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، کافروں کو بھی کر دیتا ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی کسی کو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر منتخب فرما لے اور پسند فرما لے۔ اسی طرح سورہ شورا ہے اور آیت نمبر 44 ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، یہاں پر بھی اسی طرح دلال کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورہ مدثر ہے اور آیت نمبر 31 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت ہے۔ اب چاہے قرآن کی طرف ہو یا اللہ کی طرف ہو، انسان گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، کافروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر اسے کوئی ہدایت پر لا بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر گمراہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اسے پھر کوئی ہدایت پر لا ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ تو یہ بتائیے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن گمراہ کر دے تو یہ کفر ہے اور اس پر یہ نوجوان توبہ کرے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اب قرآن کی طرف اس نے نسبت کی ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اب اسی کلام کے اندر ہی، اسی قرآن کے اندر ہی جو ہے گمراہی کی نسبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کی گئی ہے۔ تو اب بتائیے کہ یہ فتویٰ نوجوان پر لگتا ہے یا تم پر لگتا ہے؟